السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم جناب باجوہ صاحب کا جو بات چیت ہوئی جاوید چودھری صاحب کے ساتھ، انہوں نے اپنے آرٹیکل میں کوٹ کی، اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ جناب باجوہ صاحب نے جہاں کافی ساری باتیں کی ہیں، وہاں انہوں نے منصور علی خان کو ان کا ویلاگ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے فون کر کے بتایا کہ میں نے یہ بات اس طرح سے نہیں گئی تھی جو ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک کے لیے خطرناک ہو رہے تھے، یا میں اگر وہ کرتا ملک کا ساتھ دیتا یہ کرتا۔ باجوہ صاحب کے حوالے سے اور پھر جاوید چودھری صاحب کیا اس کی تردید کریں گے یا نہیں کریں گے، موقف کیا لیں گے وہ، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو رپورٹ کرنا ہے اسی طرح جو ان کو کہا جائے گا اس حوالے سے، کیونکہ یہ بھی بڑا ٹرکی کام ہوتا ہے، کیونکہ آن دا ریکارڈ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ایک انٹرویو جو لینے والا ہے وہ اگر کہے کہ میں نے یہ بات انہوں نے کی ہے، دینے والا کسی اور جگہ پہ جا کے تردید کر دے کہ نہیں کی، تو پھر وہ لینے والا جو ہے وہ کس طریقے سے بتائے گا کہ وہ کی ہے، کیونکہ آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ تو سب سے پہلے ان کے حوالے سے کچھ سوالات بھی اٹھتے ہیں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں باجوہ صاحب نے، اس پہ کافی سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں، اس بعض جو کنٹراڈکشنز ہیں اسی آرٹیکل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ملاقات تو جو تھی، فرض کریں MQM اگر نکل بھی جاتی ہے، جو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ MQM کو نکالیں، جو انہوں نے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ باجوہ صاحب نے بتایا، وہ باجوہ صاحب سے آ کے عمران خان نے کہا اس ملاقات میں کہ آپ MQM کو نکال دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمان میں ہے ہی نہیں ہے، PDM اکثریت کی بنیاد پر دوبارہ حکومت بنا لے گی، لہٰذا یہ تو اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ۔ اب یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو ملک کے لیے خطرناک، ملنے کے لیے وہ بندے اس بندے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر اس کو مان لیا جائے کہ وہ ملک کے لیے خطرناک تھا یا جو بھی تھا، تو ملنے کے لیے اس بندے کے پاس آیا جا رہا ہے۔ ایک ڈبیٹ یہ ہوتی ہے میڈیا کے اوپر ون سائیڈڈ کہ جی عمران خان صاحب منتیں کرتے پھر رہے تھے باجوہ صاحب کی۔ اگر یہ ڈبیٹ آپ کر رہے ہیں تو دوسری ڈبیٹ پھر یہ بھی کریں نا، باجوہ صاحب ان سے کیوں ملتے پھر رہے تھے؟ یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا کہ باجوہ صاحب، اب جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے وہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، وہ اگر ان سے ملتے پھر رہے تھے یا ملنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، تو باجوہ صاحب ان سے کیوں مل رہے تھے جن کے اوپر اتنے چارج تھے، جو ان کی نظر میں ہے ہی نالائق تھے؟ میں اکثر ویسے بھی سوال اٹھاتا رہتا ہوں، پھر بنتا ہے سوال۔ اور عمران خان بغیر کھانا کھائے چلے گئے، ظاہر ہے وہ اگر غصہ آیا ہوگا نا۔ اور اسی طرح ایک چیز کی تردید جو ہے وہ شبلی فراز نے کی ہے کہ انہوں نے اس میں آرٹیکل میں بتایا کہ پہلے عمران خان آئے تھے، جناب باجوہ بعد میں آئے تھے۔ شبلی فراز صاحب نے بتایا کہ ان کے جو ملٹری سیکرٹری تھے، جو بھی تھے، وہ جنرل عرفان تھے، جو بھی تھے، وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، پہلے سے موجود تھے۔ یہ انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا، اور اسد عمر صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بات کی ہے اس پہ اسد عمر صاحب نے بھی تردید کی، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں، میں اس کو پہلے اس والے پیراگراف کو کوٹ کر کے آپ کو سناتا ہوں جس کی تردید بھی انہوں نے بعد میں کی ہے۔ اور تردید کب کی ہے؟ تردید تب کی ہے جب آرٹیکل شام تک ہو چکا تھا، ہر طرف یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور اسی پوائنٹ کو لے کے کہ جناب باجوہ صاحب ہوتے کون ہیں کسی کو کہنے والے کہ یہ ملک کے لیے خطرناک تھے، اس کے بعد انہوں نے تردید کی۔ اگر ایک چیز انہوں نے نہیں کی تھی تو انہوں نے صبح دن میں اٹھ کے کر دینی چاہیے تھی، جس ٹائم انہوں نے اس کے اوپر ریئیکشن دیکھا ہے اس کے بعد تردید کی ہے۔ یہاں یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اب بعد والا پیراگراف میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناتا ہوں اور پہلے والا پیراگراف بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کا ایک پوائنٹ ہے، میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو میرے لیے سب سوٹیبل تھا۔ یعنی جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ عمران خان کی بات مان لیتے جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، کہتے میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو میرے لیے سب سوٹیبل تھا، میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان کے سے فیئر لے کر ریٹائر ہو جاتا، لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دی، میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا۔ تو انہوں پوچھا، میں نے پوچھا یہ فیصلہ کیسے صحیح تھا؟ تو ان کا جواب تھا، یعنی جاوید چودھری صاحب نے پوچھا کیسے صحیح تھا، تو ان کا جواب تھا کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک تھے، خطرناک ہیں، یہ نہ رہے یہ نہ رہے تو ملک نہیں، یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا۔ یہ جملہ ہے جس کی انہوں نے تردید کی ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا کہ یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا، یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں۔ اب میں آپ کو پچھلا والا پیراگراف پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا، اب باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے عمران خان سے کہا کہ آپ کو اسمبلی سے استعفیٰ دینے سے روکا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ ایک میچ ہارے ہیں مسٹر پرائم منسٹر، حالانکہ وہ مسٹر پرائم منسٹر پتہ نہیں کیوں لکھا ہے جب یہ تو بات
اگر انہوں نے بعد میں میسج کیا تھا عدم اعتماد کے بعد. آپ ایک میچ ہارے ہیں, سیریز ابھی باقی ہے. آپ اور حکومت میں 2 ووٹوں کا فرق ہے. آپ اسمبلی میں سے استعفے دینے کی غلطی نہ کریں. یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء نے کی تھی اور پھر ان کی پارٹی کو حسینہ واجد نے ختم کر دیا. آپ اسمبلی میں آئیں, اسمبلی میں رہیں, آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا. اگر آپ ان سے کہہ رہے تھے یہ ملک کے لیے خطرناک ہیں, یہ لوگ بہت خطرناک ہیں ملک کے لیے اور یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا, تو آپ کس بنیاد کے اوپر ان کو دوبارہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلی میں آئیں, استعفے نہ دیں, یہ 2 ووٹوں کا فرق ہے اور آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں گے. آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں, آپ اقتدار میں دوبارہ واپس آ جائیں گے. آپ اس بات کو کس بنیاد کے اوپر کر رہے تھے؟ یہ آپ کی اگر پچھلی بات کو, وہ جو میں نے بعد میں پڑھی ہے, پہلے پڑھی ہے, اس کو سچ مان لیا جائے تو پھر یہ کس بنیاد کے اوپر کہا جا رہا تھا؟ یہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی عمران خان نے میسج کا جواب نہیں دیا, یوں رابطہ ختم ہو گیا. میں نے حکومت نے گرائی, ہمارا جرم صرف یہ تھا حکومت بچائی کیوں نہیں. ہر کسی کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد کیسے ہوتی ہے. خود ایک پارٹی, ایک اسٹیبلشمنٹ مانتی ہو کہ ہم نے فلانی جگہ ان کے ووٹ پورے کر کے دیے, فلان جگہ پہ پورے کر کے دیے, تو حفیظ شیخ کے ٹائم پہ یہ سوال اٹھا تھا کہ حفیظ شیخ کو کس نے ہرایا. اگرچہ یہ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے بھی بات کچھ کرتے ہیں کہ شوکت ترین انتہائی نالائق تھا. میں نے کہا بینک نہیں چلا سکے گا. مسئلہ اب یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے امیج کو قربان کرتے ہوئے قربانی دی اور صحیح فیصلہ کیا. صحیح فیصلہ کیا صرف اس چیز کو آپ مان لیا جائے کہ آپ نے صرف ان کے پیچھے سے ہاتھ کھینچا تھا اور ویسے ہی ان کو خواب آ گیا اپوزیشن کو, اس وقت کی اپوزیشن کو جو آج حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, کہ چلیں جی عدم اعتماد لے کے آئیں, ایسے ہی خواب آ گیا تھا. ایسے ہی وہ جو 20 بندے جو تھے سندھ والے اسمبلی میں جا کے, سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں, وہ ایسے منحرف ہو گئے تھے اور سارا کچھ ایسے ہی ہوا تھا. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ملک کے لیے قربانی دی, تو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا جب جملہ بولا ہے کہ ملک کے لیے میں نے امیج کو خراب کرتے ہوئے ان کو, یہ ملک کے لیے خطرناک تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر دوسری حکومت کو بنانے میں پورا بھرپور کردار ادا کیا. اور جس طرح ابھی کیپٹن صفدر کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ہماری حکومت ان کے نیچے دبی ہوئی تھی, تو ادھر پھر آتے ساتھ ہی ISPR کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ دیکھیں جی سٹاک ایکسچینج کہاں ایک دم چڑھ گئی اور ڈالر کا یہ ریٹ ہو گیا. بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کرنا ڈھکے چھپے الفاظ میں, اور واضح طور پر آپ کو بڑے ثبوت ملیں گے سمیت نجم سیٹھی صاحب سے کہ میسج دے دیا گیا ہے, آپ مدت پوری کریں, کوئی آپ کو یہ نہیں کرے گا, آپ ادھر سے میسج دے دیا گیا ہے, یوں کریں گے, ان کو اب رہنے نہیں دیا جائے گا. یہ سارا کچھ جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے, حقیقت ہے جو کچھ ہے. تو اپنے آپ کو آپ اتنی ٹرکی گیمیں چل کے جو ہیں وہ نہیں کر سکتے کہ نہیں میں نے حکومت گرائی تو نہیں ہے لیکن میں نے بچائی بھی نہیں ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنا اس کو ہضم کرنا, اس کو بائی کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ ہیں کچھ کانٹرڈکشنز. دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو ظاہر ہے رد عمل آیا تو اس کے بعد انہوں نے اس چیز کی تردید کی ہے, لیکن بہرحال انٹرویو ریکارڈڈ نہیں ہے, اس کے اوپر ابھی آگے بھی کچھ قسطیں آنی ہیں اور دوسری ملاقات کا احوال بھی سامنے آنا ہے, اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.